سورۃ النمل آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وہ صفت جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے اس کا تذکرہ ہے، اور وہ صفت ہے علم غیب۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، یہ وہ صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ چونکہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہونا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی ہے جس کے پاس غیب کا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنی مبارک زبان سے اعلان فرما دیں، لوگوں کو سمجھا دیں کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، جہاں کہیں جو کچھ بھی ہے، بس جو غیب ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ بھی سب کچھ جانتے ہیں، فلاں کے پاس بھی غیب کا علم ہے، فلاں کے پاس بھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے ان کو خود یہ معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ یہ کب زندہ کیے جائیں گے، قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، یہ تو اس چیز کو بھی نہیں جانتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ دنیاوی لحاظ سے بڑے چالاک ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار، عقل مند ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں جن لوگوں کو شعور نہ ہو کہ آخرت کیا چیز ہے، نہ آخرت پہ یقین ہے، نہ آخرت کا کوئی تصور ہے، وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھ لو کہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے یہ لوگ اندھے ہیں۔ آنکھیں تو ہیں لیکن دل کے اندھے ہیں، کہ اتنی اہم ترین بات ہے لیکن انہیں نظر نہیں آ رہی۔ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، قبر ہے، حشر ہے، پلسرات ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق تو غیب سے ہے۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ مومن وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ آج نہیں مان رہے، کیا خیال ہے کہ جب اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ دوبارہ زندہ ہو چکے ہیں تو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیسے کر پائیں گے؟ یہ کہتے ہیں قبر میں کچھ نہیں ہے، جب قبر میں جائیں گے تب تو سب کچھ مانیں گے۔ کہتے ہیں کوئی حشر کا میدان نہیں ہے، کوئی پلسرات نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے، جب سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب تو مانیں گے، لیکن وہ ماننا معتبر نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے، ایمان ہے ایمان بالغیب،
آج یہ سب کچھ مان رہے ہیں، اللہ کی بات مان کر نہیں، اللہ کے نبی کی بات مان کر نہیں، اپنی آنکھوں کی بات مان کر۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ غیب اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ جو اللہ کی صفت کو اللہ کے غیر کے اندر مانتا ہے تو یہ توحید کی نفی کرتا ہے۔ جیسے کل کے درس کے اندر بھی اور گزشتہ درس کے اندر بھی یہی توحید کا سلسلہ چل رہا تھا، تو اسی کی یہ کڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ خاص صفت انسانوں کو سمجھائی کہ اس میں غور و فکر کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ضرور سمجھ آئے گی۔ قل آپ فرما دیجئے لا یعلم نہیں جانتا من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض اور جو زمین میں ہے الغیب غیب کو الا اللہ مگر اللہ، یعنی اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں جانتا۔ وما یشعرون اور یہ تو شعور نہیں رکھتے، نہیں جانتے ایان یبعثون کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم بلکہ گر گیا ان کا علم فی الآخرہ آخرت کے متعلق، بل ہم فی شک منہا بلکہ یہ لوگ آخرت کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں، بل ہم منہا عمون بلکہ یہ لوگ آخرت کے متعلق عمون اندھے ہیں۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کی وہ خاص صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ آج کے درس کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر ہم نے پڑھا، اور یہی مضمون قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ جس طریقے سے ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ جو غیب کی چابیاں ہیں، مفاتح الغیب جو غیب کی چابیاں ہیں وہ بھی اللہ کے پاس ہے، اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ جہاں پر تالا لگا ہوا ہو تو جس کے پاس چابی ہوتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے نا کہ بھئی میرے پاس چابی ہے، میں نے تالا کئی بار کھولا ہے تو اندر یہ کچھ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو غیب کی چابیاں ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں۔ جب کسی کو میں نے چابیاں ہی نہیں دی اسے کیا پتہ کہ اندر کیا ہے؟ تو یہ کسی کا قول نہیں ہے، کسی بزرگ کا، کسی ولی کا، کسی فقیہ کا، یہ اللہ کی بات ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود۔ اور پھر حضور علیہ السلام اپنے متعلق ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، وہ بھی قرآن کی بات ہے۔ لو کنت اعلم الغیب اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا لاستکثرت من الخیر تو میں بہت ساری خیر اپنے لیے جمع کر لیتا، وما مسنی السوء مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون فرمایا کہ میری حیثیت عالم الغیب کی نہیں ہے، میری حیثیت یہ ہے کہ میں بشیر ہوں اور نذیر ہوں، میں ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہوں، بشیر ہوں ان کے لیے، اور جو میری بات نہیں مانتے ان کے لیے نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی حیثیت واضح فرما دی کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا قل آپ فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس غیب کا علم ہے۔ اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیسے ہے، کیا جیسے اللہ عالم الغیب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ایسے ہی عالم الغیب ہے یا کوئی فرق ہے؟ تو ظاہری طور پر یہ الفاظ استعمال کرنا اندر مراد جو بھی ہو،
دیکھو جو ایک باریک باتیں ہیں وہ تو اہل علم ہی جانتے ہیں نا، عام بندوں کو کیا خبر؟ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی اللہ بھی عالم الغیب ہے، اللہ کے نبی بھی عالم الغیب ہیں، تو گویا اس کا نظریہ یہ ہے کہ جیسے اللہ کا علم ہے ایسے اللہ کے محبوب کا علم ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہ قرآن کی نفی ہے، خود آقا علیہ السلام کے فرمان کی نفی ہے۔ اور پھر اگر یہ بات سمجھاؤ تو کہتے ہیں دیکھا جی کیسے گستاخ ہیں، یعنی سیدھی بات سمجھاؤ تو وہ گستاخ ہے جو خود اللہ کی بات بھی نہیں مانتا، اللہ کے نبی کی بات بھی نہیں مانتا، یہ عاشق رسول ہے نا حیرت کی بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھ لیا کہ اس وقت روئے زمین پر آپ سے بڑا بھی کوئی علم والا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ چونکہ میں اللہ کا نبی ہوں اور سب سے زیادہ علم نبی کے پاس ہوتا ہے، تو نبی تو میں ہوں، باقی میرے علاوہ تو اور کوئی نبی نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ نہیں، سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، مجھ سے زیادہ علم والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس لغزش پر تنبیہ فرمائی۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ گناہ نہیں کرتے، معصوم ہوتے ہیں، لیکن جہاں پیار زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر چھوٹی سی بات بھی بڑی لگتی ہے۔ جس طریقے سے حضور علیہ السلام دونوں جانوں کے سردار، سید الاولین والآخرین، آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ میں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ بھول گئے۔ پیار چونکہ بہت زیادہ تھا، اب ہم کتنی باتیں ہر روز کرتے ہیں انشاءاللہ نہیں کہتے، لیکن چونکہ وہاں پیار زیادہ تھا، قرب زیادہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بات جو آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ میں کل بتاؤں گا، اور یہ امید تھی کہ جب یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میرا رب جبرائیل کو بھیجے گا اور میں یہ بات ان کو بتا دوں گا۔ 18 دن تک وحی بند ہو گئی، 18 دن تک 18 دن تک آقا علیہ السلام کس کیفیت میں تھے، اور 18 دن کے بعد جب وحی اتری بھی وہ بات نہیں بتائی، بلکہ یہ آیات اترتی ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کبھی بھی تاکید کے ساتھ فرمایا، کبھی بھی یوں نہ کہنا کہ میں کل یہ کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یوں کہا کرو اگر اللہ نے چاہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے یہ بات بس فرما دی، تو اللہ فرماتے کہ اچھا اے موسیٰ یہ بات آپ نے کیسے کر دی؟ اچھا اللہ کو اور بھی ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہے، جاؤ اپنا زادرہ ساتھ لے کے جاؤ، لمبا سفر کرو، ایسے ایسے آپ نے سفر کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ فلاں جگہ جائیں گے، آپ کو ایک بزرگ ملے گا، اس سے ملاقات کرنی ہے، ان کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ کون تھے؟ خضر علیہ السلام۔ اب یہ دونوں جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھانا تھا، سبق دینا تھا۔ کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں، وہاں پر کشتی جب سمندر کے اندر چل رہی تھی تو ایک چڑیا آتی، اور چڑیا جو ہے اس سمندر سے تھوڑا سا پانی لیتی۔ اب ایک چڑیا کتنا پانی لے سکتی ہے؟ اس کی چونچ میں کتنا پانی آ سکتا ہے؟ چھوٹا سا قطرہ۔ وہ جب پانی لیا تو حضرت خضر فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اس سمندر کی نسبت اور اس قطرے کی نسبت دیکھی، یہ جو چڑیا نے پانی لیا ہے یہ کتنا ہے اور سمندر کتنا ہے؟ فرمایا کہ میرا آپ کا علم ایسے ہے اللہ کے علم کے سامنے، جیسے یہ قطرہ سمندر کے سامنے، تیرا میرا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسا ہے۔ یعنی کہ نبی بے شک نبی ہیں، بڑی شان والے ہیں، اور امت میں سب سے زیادہ علم والے نبی ہوتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام فرشتے، تمام انسان، تمام جنات، تمام نبی، تمام کا علم اکٹھا کر لو، حضور علیہ السلام کا علم سب سے بڑھ کر ہے، لیکن اللہ کے علم کے برابر نہیں۔ یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق میں۔
کہ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے اس کے محبوب پاک ہی ہیں، لیکن علم غیب کے مالک نہیں ہیں۔ علم غیب وہ ہوتا ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ بغیر کسی کے بتائے اور ہر ایک جزی کا، ہر ایک چیز کا، جو ہو چکا، جو ہوگا، ما کانا و ما یکون، جو ہو چکا، جو ہوگا، ذرے ذرے کا علم بغیر کسی کے بتانے کے، تو یہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ علم عطا فرمایا، جو چاہا بتا دیا، کتنے راز بتائے، لیکن بتائے تو جو بتانے والا ہے غیب تو اس کے پاس ہے، جس کو بتایا گیا اس کے پاس غیب نہیں ہے۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، علم غیب ذاتی ہوتا ہے، اور آقا علیہ السلام کا جو علم تھا وہ ذاتی نہیں، عطائی تھا، اللہ کی عطا تھی۔ جو اللہ کا ہے وہ ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے بتایا نہیں ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، وہ علم غیب۔ اب جو لوگ اللہ کے نبی کی حد تک یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی بھی عالم الغیب، یہ تو قرآن کی نفی ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کی نفی ہے، لیکن بات یہاں تک بھی تو نہیں رکی۔ جب عقیدہ بگڑتا ہے، جب شیطان دماغ کے اندر گند ڈالتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ ملاوٹ ہو جاتی ہے نا، پھر انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ پھر بات یہیں تک نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کے بعد پھر ولیوں کے پاس بھی غیب کا علم ہے، اور پھر بات یہاں تک بھی نہیں رکی۔ چلو بات یہاں بھی رک جاتی، پھر بھی ہم سمجھتے بھی چلو ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑی سی مسٹیک ہے۔ اب بس یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ جو ننگ دڑنگ ہے، کپڑے بھی نہیں ہیں، نہایا بھی نہیں ہے، بدبو سے یہ حال ہے کہ اس کے قریب لگنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، جس کو خود نہیں پتہ پاکی نہ پاکی کا، حلال حرام کا نہیں پتہ نہیں کب نہایا تھا، وہ بھی کسی نے پکڑ کے اس کو نہلا دیا تھا۔ یہ بابا بھی سب کچھ جانتا ہے۔ اب بتاؤ، اگر پھر بھی توحید بچ گئی ہے، اگر اسی چیز کا نام ایمان ہے، تو پھر ہندو، یہودی، عیسائی، سکھ، ان بیچاروں کا قصور ہی کیا ہے؟ اگر مسلمان بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے، وہ صفت جو اللہ کے نبی کے اندر بھی ماننے کے لیے اجازت نہیں ہے، وہ ولیوں کے اندر اور پھر خود ساختہ جاہل لوگوں کے اندر، یعنی کتنے جاہل آج کل ایسے بھی ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے پیر و مرشد کو سب پتہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر مرغیاں کتنی ہیں اور ان کا کلر کون سا ہے، اتنا تک کا پتہ ہے۔ نہیں پتہ تو اس چیز کا نہیں پتہ کہ نمازیں فرض ہیں یا نہیں ہیں، پاکی نہ پاکی کا نہیں پتہ، باقی سب پتہ ہے بابے کو۔ جس کا عقیدہ ایسا ہوگا وہ نماز پڑھے گا تو نماز نہیں، وہ ٹکریں ہوں گی۔ جس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا وہ روزے رکھے گا تو بھوک پیاس ہوگی، روزہ نہیں ہوگا۔ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ خانہ کعبہ کے طواف کے چکر لگاتا ہے، وہ طواف نہیں ہے، وہ خالی چکر ہے۔ الغرض کوئی بھی عبادت نہیں ہے جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ ایک ہمارے پاس آ جا کے بچتا تو یہ عقیدہ ہی ہے، اگر عقیدے کے اندر بھی ملاوٹ ہو جائے تو باقی جو ہمارے اعمال ہم اچھی طرح جانتے نہیں ہیں کہ ہماری جو نمازیں وہ کتنی جاندار ہیں، کتنی شاندار ہیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، حج، ہم سب جانتے نہیں ہیں۔ آج کل تو ویسے ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سجدہ بھی کرو تو اس کی بھی سیلفی بن جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ چلا جائے حج عمرہ کرنے کے لیے، پھر تو خیر نہیں ہے۔ شیطان بھی پریشان ہے کہ میں تو شیطان تھا لیکن یہ کیسا انسان، کیسا مسلمان ہے۔ ہر کام کی سیلفی، یعنی دنیا کے ساتھ آن لائن، اور جہاں گیا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، وہاں آف لائن ہے۔ تو یہ کیسی عبادت ہے؟ جب ایسی ہماری عبادت ہو تو یہ کتنی جاندار، کتنی شاندار ہوگی۔ پھر عقیدہ بھی خراب ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو چونکہ بندوں کے نفسیات کا پہلے سے علم ہے، تو اللہ فرماتے ہیں قل، اے محبوب آپ فرمائیے، آپ اعلان فرمائیے
اللہ جانتے تھے کہ میرے محبوب کے بارے میں لوگوں کے یہ نظریات ہوں گے، اس لیے فرمایا آپ فرما دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں میں زمین میں کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے بغیر جو غیب کو جانتا ہو۔ غیب اللہ کی صفت جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے غیر کے اندر نہیں مانی جا سکتی، یہ ہے عقیدہ توحید۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا نظریہ کہ یہ بھی غیب کا علم جانتے ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو خود نہیں پتہ کہ قبروں سے ہم کب اٹھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سنو وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بتلایا، قیامت کے متعلق بہت کچھ بتایا۔ آقا علیہ السلام نے نشانیاں بتائی، جب قیامت قریب ہوگی ایسے ہوگا، یوں حالات ہوں گے، یوں زلزلے آئیں گے، بہت کچھ بتا کے گئے۔ یہ نہیں بتایا کون سے سن میں، نہیں بتایا۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا قیامت کب قائم ہوگی، آپ نے کیا جواب دیا؟ تیاری کتنی کر رکھی ہے؟ وہ جواب نہیں دیا کب آئے گی۔ کیوں؟ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ جانتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش بھی اللہ برساتا ہے، یہ بارش کا علم یہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ اب ہم کہیں گے جی ہمیں تو آج کل پتہ چل جاتا ہے جی کب بارش آئے گی، وہ موسم پہلے بتا دیتے ہیں، بتاتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، کبھی تکا لگ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا جو علم ہے وہ یہ ہے کہ کب آئے گی، کتنی آئے گی، کتنے قطرے آئیں گے، اس میں نفع کتنا ہوگا، نقصان کتنا ہوگا، کس کا فائدہ کس کا نقصان، یعنی کہ ذرے ذرے کا علم بارش کے متعلق یہ اللہ کی صفت ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں رحم میں کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ اب ہم کہیں گے جی آج کل تو الٹرا ساؤنڈ کرا لو سب پتہ چل جاتا ہے، نہیں سب پتہ چلتا، صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اور وہ بھی 100% نہیں، کتنی بار تو وہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ بتا بھی دیں، لیکن اللہ کا علم صرف اس حد تک نہیں ہے۔ اللہ کا علم یہ ہے کہ یہ بچہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کا رزق، اس کی سانسیں، یہ کتنا عرصہ دنیا میں رہے گا، کہاں پر پیدا ہوگا، کہاں پر بڑا ہوگا، اس کا جو کچھ ہے پوری زندگی کا نظام، یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے یہ کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سب کا تفصیلی علم، ذرے ذرے کا علم اللہ کے پاس۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، آنے والے کل کوئی کیا کمائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا علم بھی میرے پاس ہے۔ کسی کو پتہ ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی میں کل لاہور جا رہا ہوں، کل ملتان جا رہا ہوں، پرسوں فلاں جگہ جا رہا ہوں، اور کل کا سورج وہ طلوع ہوتے وہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، پہلے کے سے تمام ہو جاتا ہے۔ انسان منصوبے بناتا ہے کہ جی میں اگلے مہینے جاؤں گا، اور اس سے اگلے مہینے یہ کروں گا، اگلے سال یہ پروگرام ہے، یہ اس کی تدبیریں ہوتی ہیں، تقدیر عنصر یہ ہوتی ہے میرے بندے اگلے سال کی باتیں کر رہا ہے، تجھے اگلا دن دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ کون سی جگہ پر کون مرے گا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ ہماری موت ہم جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے علم میں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سے باخبر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہی سب کچھ ہے، بس اپنے دماغ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور اللہ کی اس کے نبی کی بات کو پس پشت ڈالتے ہیں، پھر ان کا انجام یہ ہوتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری چیزوں کا تو علم رکھتے ہیں، لوگ انجینئر بھی بن جاتے ہیں، بڑے فلاسفر بھی بن جاتے ہیں، سائنسدان بھی بن جاتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ ایک بندہ سائنسدان بن گیا، اس نے ایٹم بم تو بنا لیا، اس کو یہ نہیں پتا کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، عقل مند ہے کہ بے وقوف ہے؟
اس سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو ایک ان پڑھ ہے، جس نے ایک جماعت بھی نہیں پڑھی، اس کا عقیدہ ہے پکا کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کا مطمع نظر صرف دنیا ہے، وہ کہتے ہیں جی بس ہمارا دماغ ہے، جو اس میں بات آئے گی تو ٹھیک ہے، جو نہیں آئے گی تو بس ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں بل ادارک علمہم فی الآخرہ، کہ آخرت کے متعلق ان کا علم گر گیا، یعنی کہ جہاں پر ضرورت تھی دماغ کی، ان کا دماغ فیل ہو گیا۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے سچ بھی ہو سکتا ہے ایسی کہانی ہو، انہیں یقین نہیں ہے۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کی تشریح ایک آیت میں ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جن کے سینوں میں دل ہیں وہ اندھے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ الحمدللہ مانتے ہیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں بڑے کمزور ہیں، لیکن عقیدے پر سمجھوتا نہیں ہے۔ کوئی راضی ہو ناراض ہو، کوئی فتوے لگائے کہ گستاخ ہے، کچھ بھی کرتا رہے، لیکن اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جو اس عقیدے کو مانے گا وہ مومن ہے، پکا مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔